بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین، آپ نے مفتی فضل ہمدرد نام کے تقیہ باز رافضی کا رد دیکھا، اس کا پارٹ 1 آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح یہ بغض معاویہ میں بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور کس طرح حضرت معاویہ کے جو ہے وہ شیعہ علماء کو، جو اہل سنت کی کتابوں میں شیعہ راوی موجود ہیں، شیعہ سے مراد متقدمین والے شیعہ، ان کو سنی بنا کے پیش کر رہا ہے، حالانکہ ان کو علماء نے کہا کہ یہ بدعت ہے، اس کو سنی بنا کے پیش کر رہا ہے یہ ایرانی جو ہے وہ نمک خوردہ۔ اب آگے دیکھیں کہ آگے اپنی کلپ میں کیا کہتا ہے، اسی کلپ میں اس کا آپ بھی جواب دیکھتے جائیں پھر آپ۔ یہ آپ خود کو سنی کہتے ہیں یا آپ سنیت کا لبادہ اوڑھ کر، جیسے آپ ہمیں کہتے ہیں رافضیت کا سنیت کا لبادہ اوڑھ کر رافضیت پھیلا رہا ہے، آپ سنیت کا لبادہ اوڑھ کر کیا ناسبیت نہیں پھیلا رہے ہو؟ کہ ہمارے اکابر نے اس نام کے بارے میں کیا کہا ہے، اور آپ نام رکھنا چاہتے ہیں رکھیں بھائی، کسی کا بھی رکھیں، مجھے اس سے کوئی واللہ باللہ مجھے کوئی یعنی تکلیف نہیں ہے، مجھے رکھیں آپ نام، آپ اپنا بچوں کا نام فرعون رکھیں، یزید رکھیں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ بھی ہم لوگوں کو بتاتے جائیں گے۔ آپ یہ نام رکھتے جاؤ، ہم آپ کو انشاءاللہ اپنے اکابر اہل سنت، ہم اصل سنیت کو سامنے لاتے رہیں گے کہ یہ ہے اصل سنیت جو کتابوں کے اندر ہے وہ دیکھ لیا کہ جو حوالے پیش کر رہا ہے ان پہ شیعہ علماء نے لکھا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ سنیت بتا رہا ہوں۔ ایسا منافق دیکھا ہے دنیا میں، اور کیا ہمیں تکلیف نہیں ہے، پھر تمہیں یہ آگ کیوں لگی ہوئی ہے، پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ فرعون نام رکھو، یہ نام رکھو، یہ تمہاری تکلیف ہی ہے جو تم اس صورت میں ظاہر ہو رہی ہے، تم سے تکلیف، ٹھیک ہے۔ ورنہ میں تو حوالے پیش کر چکا ہوں کہ معاویہ جو ہے وہ سیدنا حسین کے پوتے بھی ہیں، معاویہ سیدنا علی کے بڑے بھائی جعفر طیار کے پوتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو سیدنا علی کے صحابی بھی ہیں، امام جعفر کے صحابی بھی ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہے، تم کو تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے تم نے یہ جو ہے وہ 40 منٹ کی ویڈیو بنا لی نام معاویہ پر، اور پیش بھی وہ حوالے کر رہے ہیں جس کو علماء نے شیعہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، بدعتی لکھا ہے، بدعتی ہے، سنی نہیں بدعتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیں معاویہ نام پہ میں نے حوالے پیش کر دی ہیں، پچھلی کلپ میں آپ کے سامنے ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ ان کا حال ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آئیں آگے چلیں، یہ آگے کیا حوالے پیش کر رہا ہے وہ بھی دیکھیں ذرا آپ۔ جہاں پر آپ بیان کر رہے ہیں۔ عبدالرزاق اصنعانی کون ہے جناب؟ بخاری کے اساتذہ میں سے، اہل سنت کے جلیل القدر عالم۔ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ہی ان کی حالات زندگی لکھے ہیں، بلکہ میں آپ کو یہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 324 پر ان کی حالات زندگی بھی ہیں جی، بلکہ اس میں صفحہ نمبر 328 پر ہے جو میرے پاس چھاپا ہے۔ ابو جعفر عقیلی کہتے ہیں، ہمیں احمد بن بکیر الحضرمی نے بیان کیا، یہ سند ہے، کہتے ہیں سمیت مخلد الشعیری، وہ کہتے ہیں میں نے مخلد الشعیری کو سنا، انہوں نے کہا کنت عند عبد الرزاق، میں عبد الرزاق اصنعانی کے پاس تھا، فذکر رجل معاویہ، تو ایک آدمی نے وہاں پر بیٹھے بیٹھے معاویہ کا نام لیا، معاویہ بن ابی سفیان کا، تو انہوں نے کہا فقال لا تقذر مجلسنا بذکر ولد ابی سفیان، او بھائی میری مجلس میں بیٹھ کر ابو سفیان کے بیٹے کا نام مت لو، ہماری مجلس میں بیٹھ کر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ عبدالرزاق اصنعانی رحمہ اللہ، یہ ہے جناب صفحہ نمبر 328 کے اوپر، لا تقذر مجلسنا بذکر ولد ابی سفیان۔ ابو دیکھ لیا آپ نے کہ عبدالرزاق کا نام لے رہے ہیں کہ عبدالرزاق جو ہے وہ کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں معاویہ رضی کے بارے میں۔ آئیں یہ عبدالرزاق کی ذرا ہم آپ کے سامنے پورے حالات پیش کریں، ٹھیک ہے جی۔ میں نے کہا نا جو بھی یہ پیش کرے گا ان کو علماء اہل سنت نے شیعہ کہا ہے، شیعہ مانا بدعتی، ٹھیک ہے۔ آئیں یہ میزان الاعتدال علامہ ذہبی کی، ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ نسبوہ الی التشیع، ابن عدی کہتے ہیں کہ اس کو علماء نے شیعہ کی طرف نسبت دی کہ شیعہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ دارقطنی نے کہا ہے کہ سکۃ لکنہ یخطی، خطا کرتا تھا۔ آگے چلیں، سکہ تو ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہے ہمیں، اس کے مذہب پہ اعتراض ہے ہمیں۔ آگے چلیں، کیا لکھا ہے، یہی بات نقل کی ہے کہ ہمارے معاویہ کے نام سے ہماری مجلس کو مقدر یعنی خراب نہ کرو، یہ اس نے بات کی ہے۔ اوپر شیعہ ہونا چھوڑ دیا اس نے، بیان کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس کو خیانت کرنی ہے۔ آگے چلیں، قال احمد بن ابی خیثمہ سمعت ابن معین، ابن معین کیا کہتے ہیں، قیل لہ ان احمد یقول ان عبید اللہ بن موسیٰ یرد حدیثا للتشیع، کہ امام احمد بن حنبل اس کی حدیث جو ہے وہ رد کرتے ہیں عبدالرزاق کی، اس کے شیعہ ہونے کی وجہ سے، کیا شیعہ ہونے کی وجہ سے۔ پھر آگے ابن معین کہتے ہیں کہ یہ خالی شیعہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی شیعت کی جراثیم تو ہے نا ان میں، تو کیوں آپ اس لوگوں کے حوالے پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے جن میں جراثیم موجود ہے شیعت کے، جن میں جراثیم موجود ہے شیعت کے، ہم کیوں ان کی بات مانیں، کیوں ان کا بغض معاویہ ہم اب قبول کریں؟ یہ آپ جیسے ہی جو ہے وہ خیالات والے لوگ ہیں، ہم کیوں ان کی بات مانیں؟ میں تو علماء کی پیش کروں گا حوالے، جو علماء نے کیا لکھا ہے معاویہ کے بارے میں تعریف میں پیش کرنے جاؤں گا اس کلپ میں انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا۔ لیکن بہرحال عبدالرزاق کی جو بات کر رہا ہے اس کو علماء نے شیعہ لکھا ہے،
یعنی رافضی اس دور کا رافضی نہیں، اس دور کا شیعہ یعنی جراثیم شیعت کیا موجود ہے، اس میں صحابہ کا بغض موجود ہے، تو ہم ایسے بندے کی بات کیوں مانے ہیں، کیوں مانے ہم؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کی منافقت ہے کہ ایسے حوالے پیش کر رہا ہے جو زبردستی کہہ رہا ہے کہ اس کو مانو یہ سنی جو ہے وہ بڑے معتبر عالم ہے. آگے چلیں. حاکم النشاپوری کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا. حاکم النشاپوری کے ساتھ کیا ہوا؟ حاکم النشاپوری رحمہ اللہ کے ساتھ یہ ہوا تھا، یہ میرے سامنے سیر اعلام النبلاء ہے اور اس کا جو مطبوعہ ہے یہ مؤسسہ رسالہ والی ہے، مؤسسۃ الرسالہ، جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 175 پر. حاکم النشاپوری کا ان کے گھر کے سامنے ایک پیر تھا، ابی عبداللہ ابن کرام. تو وہ پیر صاحب اس کے جو مرید تھے وہ بھی الیاس اتاری صاحب کی طرح بہت زیادہ وہ عاشقین میں سے تھے. انہیں جب معلوم ہوا کہ یہاں پر حاکم النشاپوری ہے تو حاکم النشاپوری کا انہوں نے محاصرہ کر لیا، یعنی گھیر کے رکھ لیا، اور یہ گھر سے مسجد تک بھی نہیں جا سکتے تھے، اتنا ان کا محاصرہ تھا. تو ایک مرتبہ ان کے پاس ابو عبد الرحمن السلمی آئے. وہ کہتے ہیں کہ میں حاکم کے پاس آیا اور وہ اپنے گھر میں تھے. لا يمكنه الخروج الى المسجد من اصحاب ابی عبداللہ ابن کرام. ان کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ مسجد بھی نہیں جا سکتے تھے. کن کی وجہ سے؟ جو ابو عبداللہ ابن کرام کے جو ان کے مریدین تھے ان کی وجہ سے. وذلك انهم كسروا منبره. اور یہ اس لیے کہ ان کے جو مدنی بھائی جو تھے ان کے، انہوں نے ان کا ممبر توڑ دیا تھا مسجد کے اندر. ومنعوه من الخروج. اور انہیں گھر سے نکلنے سے منع کر دیا تھا، بھئی آپ مسجد کے اندر جو ممبر ہے نا اس پر نہیں بیٹھیں گے. ان کو توڑ دیا، بالکل ہٹا ہی دیا وہاں سے. فقلت لهم، میں ان کے پاس آیا، میں نے ان سے کہا کہ بھائی بات کیا ہے؟ اس ونٹر میں اب یہ عبد الرزاق رحمہ اللہ کی بات کر رہے ہیں، امام حاکم کی بات کر رہے ہیں. امام حاکم جو ہے وہ کیا تھے؟ سنی کے بڑے معتبر عالم تھے، اور وہ بغض معاویہ آئے ہیں ان کے دل میں. سنیں ذرا. آپ سے چاہتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں آپ حدیثیں بیان کر دیں اپنی مستدرک کے اندر یا کتاب کے اندر. لسترحت من المحنہ، تو آپ اس آزمائش سے باہر نکل آئیں گے. یہ جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ سب کچھ یہ بند کر دیں گے. فقال لا يجيء من قلبی، لا يجيء من قلبی. اللہ اکبر. تو حاکم نشاپوری نے کہا خدا کی قسم میرے دل سے نہیں ہوتا، میرے دل سے نہیں آتا، میں بیان نہیں کر سکتا، میں کیسے بیان کروں، میرے دل میں ہی نہیں آتے ان کے فضائل. اور یہ ان کے بارے میں ذہبی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے ان کے بارے میں یہ تنقید کی. ابن طاہر کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو اسماعیل عبداللہ ابن محمد العربی سے پوچھا حاکم النشاپوری کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ فقۃ فی الحدیث، حدیث کے اندر تو ثقہ ہے، جھوٹا نہیں ہے، یہ معتبر ہے، لیکن رافضی خبیث، یہ خبیث رافضی ہے. حاکم النشاپوری کے بارے میں اس محدث نے یہ جملہ کہا. تو ذہبی کہتے ہیں ہرگز نہیں. قلت، ذہبی کہتے ہیں کلا لیس هو رافضیا بل یتشیع، یہ رافضی نہیں ہے بلکہ متشیع ہے، یعنی یہ شیعان علی میں سے ہے. یہی تو اصل سنیت ہے، شیعان علی ہونا. تو ذہبی نے کہا کہ یہ بندہ رافضی نہیں ہے. اور آگے جا کر ذہبی نے ان کا خوب دفاع کیا ہے. کہتے ہیں یظہر التسنن فی التقدیم والخلافہ، کہ خلافت کے اندر یہ سنی ہے. وکان منحرفا غالیا عن معاویہ وعن اہل بیتی، یہ معاویہ اور ان کے جو گھر والے ہیں یعنی یزید اور دیگر جو لوگ ہیں، زیاد ابن ابی وغیرہ وغیرہ، عبید اللہ ابن زیاد، جو ان کے قریب کے جو لوگ ہیں، ان سے یہ شخص منحرف ہے. کون؟ حاکم النشاپوری. دیکھ لیا آپ نے امام حاکم کی انہوں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے، اب آئے امام حاکم کے حالات میں. انہوں نے باتیں کی تو ہیں، لیکن آگے چلیں کس طرح ان میں جو ہے وہ باتوں کو چھپا گیا ہے، کچھ باتوں کو. سیر اعلام النبلاء وہی کتاب. اب یہاں سے ہم پڑھتے ہیں کہ ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد الحروی یہ کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ حاکم کے بارے میں ثقۃ فی الحدیث رافضی خبیث. اچھا، یہ کہنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن محمد الحروی ابو اسماعیل. انہوں نے کیا کہا ہے امام حاکم کو؟ رافضی خبیث. اب یہ کہنے والا کون ہے؟ ابو عبداللہ بن محمد الحروی. آگے علامہ ذہبی نے کہا ہے کہ یہ رافضی نہیں ہے بلکہ شیعہ ہے. کیا؟ شیعہ. اور اسی شیعت کو علامہ ذہبی نے کیا کہا ہے؟ بدعت. ٹھیک ہے، سنیت نہیں، بدعت کا ہے. اب ذرا یہ عبداللہ بن محمد حروی کو دیکھیں کون ہے، جو امام حاکم کو، جو بغض معاویہ کے جو ہے وہ شخص رکھنے والے کو اس نے کہا ہے کہ یہ رافضی خبیث ہے. وہ خود کون ہے کہنے والا؟ آئے ذرا وہ دیکھیں. عام آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ عام آدمی ہے ہی نہیں جو کہہ رہا ہے. وہ کون ہے آپ دیکھیں ذرا. یہ میں کھول رہا ہوں آپ کے سامنے امام عبداللہ بن محمد الحروی. ٹھیک ہے، یہ کون ہے، ان کی شخصیت کیا ہے؟ عبداللہ بن حروی یہ جو ہے وہ بڑے محدث ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں. اور جو ہے وہ کیا تھے؟ انہوں نے جو ہے وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، ابو انصاری کی اولاد میں سے تھے. وہ آپ دیکھیں، یہ آپ سے حوالہ کھول رہا ہوں میں. یہ کیونکہ بڑا جو ہے وہ چھپا چھپا کے بات کر رہا ہے، حالانکہ یہ باتیں کھولے گا نا تو بہت مر جائے گا، ختم ہو جائے گا یہ. ٹھیک ہے، تو بات کیسے کرے گا یہ؟ اس کو اپنی موت نظر آتی ہے.
اچھا جی، عبداللہ الحروی کی میں آپ کے سامنے حالات کھولتا ہوں. عبداللہ بن حروی کون ہے؟ یہ آپ کے سامنے اسکیل کھول رہا ہوں. تو عبداللہ بن حروی کون ہے؟ عبداللہ بن حروی وہ ہیں جو حضرت ابو ایوب انصاری کے اولاد میں سے ہیں. وہ کیا تھے؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ رافضیون خبیثن ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. یہ انہوں نے پورا جو واقعہ انہوں نے بیان کیا. ٹھیک ہے، لو خرجتا. اچھا، معاویہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے فضائل کیسے بیان کروں، میرا دل ہی نہیں کرتا، میرا دل ہی نہیں کرتا کہ فضائل بیان کروں معاویہ کے. اچھا جی، کیوں؟ کہ بقول ان کے جھوٹی روایتیں ہیں، ضعیف روایتیں ہیں، تو میں کیسے بیان کروں، دل نہیں کرتا میرا. اب آگے دیکھیں ذرا، اس کا جو رد کیا ہے علامہ ذہبی نے وہ نہیں پڑے گا کبھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب تو میرا کتاب ہے اسناد ہوا صالح. یہ حاکم کی جو کتاب ہے مستدرک، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی کچھ کتاب میں جو ہے صالح روایت بھی ہیں، حسن روایت بھی ہیں، اچھی روایتیں بھی ہیں، اور یہ کتاب کا چوتھا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی. باقی کتاب مناکیر و عجائب و غصون ذالک حادث ناب المیت. کہتے ہیں کہ حاکم کی جو ہے وہ باقی ساری روایت منکر ہیں، عجیب و غریب روایتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور فالتو کی روایتیں وہ سینکڑوں میں ہیں، سینکڑوں میں رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے باطل ہونے کا جو ہے وہ میرا دل گواہی دیتا ہے. علامہ ذہبی خود کہہ رہے ہیں، علامہ ذہبی کہہ رہے ہیں کہ اس کی روایت میں موضوعات جمع کی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جو اس نے موضوعات جمع کی ہیں، تو اگر فضائل معاویہ میں کچھ بیان کرتے تھا تو کیا تکلیف ہوتی اس کو؟ یعنی اس کے دل میں بغض معاویہ تھا. ٹھیک ہے جی، یہ بغض معاویہ کا مریض تھا. اسی لیے بغض معاویہ کے مریض ہونے کے بعد موجودگی میں اس نے وہ روایت نقل نہیں کی. کرتے تھا نا، بغض روایت ویسے نقل کی ہے تم نے، تو نقل کرتے تھے. تو بغض معاویہ کے مریض امام اسماعیل عبداللہ بن محمد الحروی جو ابو ایوب انصاری کی نسل میں سے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ رافضیون خبیثن. ابن طاہر نے کیا کہا؟ شدید تعصب للتشیع فی الباطن، اپنے اندر میں جو ہے وہ بہت اس کا تعصب تھا شیعت والا ہے جی. اس طرح کے لوگ پیش کر رہے ہو کہ بغض معاویہ میں، اور نام کیا دے رہے ہو کہ سنیت کی بنیادیں ہیں، یہ سنیت کے معتبر عالم ہے. یہ معتبر عالم الگ بات ہے، لیکن نظریہ کا خراب تھا صحابہ کے بارے میں. ہم کیوں مانیں کی بات ہے؟ تو یہ آپ کی منافقت ہے جو آپ چھپائے بیٹھے ہیں. ہم الحمدللہ ظاہر کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کی منافقت. آگے چلیں. وغیرہ وغیرہ. تو حنفی یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو سارے سلفی علماء ہیں، یہ سلفی علماء ہیں، ان کے حوالے تو آپ چھوڑیں. حنفی، ہم حنفیوں کو ماننے والے. تو حنفی علماء کے حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. زیادہ میں طویل نہیں کروں گا، ویڈیو کو مختصر طور پر بیان کروں گا. علامہ مرغینانی برہان الدین ابی الحسن علی ابن ابی بکر المرغینانی، المتوفی 593 ہجری، انہوں نے کتاب لکھی ہے الہدایہ، قدوری کی شرح. یہ ہمارے ہاں مدارس میں دونوں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، پہلے قدوری پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی شرح جو ہے ہدایہ یہ پڑھاتے ہیں. تو مرغینانی نے کتاب ادب القاضی کے اندر کہتے ہیں ثم یجوز التقلد من السلطان الجائر کما یجوز من العادل. اگر ایک ظالم بادشاہ وہ کسی کو مقرر کرتا ہے کہ اپوائنٹ کرتا ہے کہ آپ جائیں، آپ فلاں جگہ کے قاضی ہیں، آپ چیف جسٹس ہیں، یا آپ عدالت کے قاضی ہیں، جیسا کہ ایک عادل آدمی اس کے نامزد کرنے سے ایک بندہ قاضی بن جاتا ہے یا گورنر لگاتا ہے تو بندہ لگ جاتا ہے، اسی طرح اگر ایک ظالم آدمی، حکمران اگر ظالم ہو اور وہ کسی کو عہدہ دے تو اور وہ دوسرا بندہ عہدہ قبول کر لے تو اس کا یہ عہدہ یعنی یہ آدمی وہاں پر یہ منعقد ہو جائے گا. ہاں جی، یہ تو ہدایہ کی بات کیا کر رہا ہے کہ حنفی علماء نے، ہدایہ والے نے لکھا ہے کہ یہ ناجائز بادشاہ تھا. آگے پوری سنیا کی کیا کہتا ہے. لأن الصحابہ، استدلال دیکھیں اب حنفی علماء کا. حنفی علماء نے جو استدلال کیا کیسے کہ لأن الصحابہ، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تقلدوہ من معاویہ، کیونکہ صحابہ نے معاویہ سے عہدے قبول کیے ہیں. والحق کان بید علی رضی اللہ عنہ، اور حق وہ علی بن ابی طالب کے پاس ہے. فی نوبتہ، ان تمام مسائل کے اندر. والتابعین تقلدوہ من الحجاج وکان جائرا، اور اسی طرح جو تابعین ہیں انہوں نے حجاج بن یوسف الثقفی سے عہدے لیے ہیں، جو کہ ظالم تھا. حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا، لیکن تابعین نے ان سے عہدے قبول کیے. اب اس سے استدلال کیا ہے ہمارے حنفی علماء نے کہ اگر حکمران اگر جائر ہو، حق پر نہ ہو، تو اس سے عہدے قبول کیے جا سکتے ہیں. کیوں؟ یہ علامہ مرغینانی کہتے ہیں والحق کان بید علی رضی اللہ عنہ فی نوبتہ، کیونکہ اس معاملے کے اندر جتنے بھی جو یہ اختلافی مسائل ہیں، حق وہ علی رضی اللہ عنہ. آپ نے سن لیا کہ یہ کہا ہے کہ حنفی علماء نے حضرت معاویہ کو سیدنا علی کے دور میں کیا لکھا ہے کہ امام جائر، کہ وہ ناحق امام تھے. ٹھیک ہے جی. اب ذرا آئیں ہم اس کی وضاحت خود حنفی علماء سے کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے مجد الافسانی
اہل سنت کی معتبر شخصیت، ان کی مکتوبات مجد الفسانی، ٹھیک ہے جی، اس کا دفتر اول ہے، حصہ دوم ہے، اور صفحہ نمبر 188 اور 189. یہاں دیکھیں اردو عبارت ہے، میں پڑھتا ہوں، اور یہ بعض فقہاء نے اپنی عبارات میں امیر معاویہ کے حق میں لفظ جور استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کہا ہے کہ کان معاویہ امامن جائرن، امام میں جور کرنے والا امام تھے معاویہ رضی اللہ عنہ. تو اس جور سے مراد یہ ہے کہ حضرت امیر یعنی سیدنا علی کہ خلافت کے زمانے میں امیر معاویہ خلافت کے حقدار نہیں تھے، نہ کہ وہ جور جس کا انجام فسق و ضلالت ہے. یعنی ایسی بات نہیں کہ اس سے حضرت معاویہ جو ہے فاسق اور گناہ گار اور گمراہ ہوئے، بلکہ صرف یہ ہے کہ حضرت معاویہ اس دور میں حق پر نہیں تھے خلافت کے اعتبار سے، سیدنا علی حق کے خلیفہ تھے. بات چل رہی ہے خلافت کی، ٹھیک ہے جی. آگے، اور استقامت والے حضرات ایسے الفاظ سے اجتناب کرتے ہیں جن سے مقصود کے خلاف وہم پیدا ہوتا ہو، اور خطا سے زیادہ کہنا پسند نہیں کرتے. یعنی اس کو کھینچ تان کے ہم خطا کہہ سکتے ہیں کہ معاویہ خطا پر دے. اور امیر معاویہ جور کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ صحیح طور پر تحقیق ہو چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق اور امام عادل تھے. یہ اس کی وضاحت کرنے والے کون ہیں؟ مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. تو بات تو واضح ہے، حنفی علماء نے واضح طور پر کہا ہے کہ سیدنا علی اکبر تھے، اس میں کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جو یہ حوالہ پیش کر رہا ہے اس میں آپ دیکھیں، اس میں الفاظ کیا تھے کہ صحابہ نے عہدے قبول کیے، معاویہ رضی اللہ عنہ سے سیدنا علی کی خلافت کے دور میں عہدے قبول کیے، صحابہ نے قبول کیے. تو صحابہ قبول کرنے والے ہیں، تم کو تکلیف کیا ہو رہی ہے بھائی؟ ہے جی، یعنی صحابہ بھی سید معاویہ کے ساتھ تھے، نبی کی شاگرد ان کے ساتھ تھے. اچھا، ایک اور حوالہ پیش کروں کہ صحابہ کرام کی جہاں تک بات ہے وہ آپ دیکھیں، یہ الاستیاب دیکھیں آپ فی معرفت الاصحاب جلد نمبر 3، یہاں دیکھیں صفحہ نمبر ہے 1420. قال ابو عمر ابن بدر، کیا کہتے ہیں ابن عمر، روا انه من الصحابۃ طائفۃ جماعت من التابعین بالحجاز والشام. یہ علامہ اوزائی کے جو ہے وہ کی بات کر رہے ہیں، معاویہ کی بات کر رہے ہیں، ان سے صحابہ نے جو ہے وہ روایت لی ہیں. آگے چلے، قال اوزائی، امام اوزائی بڑے امام گزرے ہیں، کیا کہتے ہیں، ادرکت خلافت معاویہ جماعت، ادرکت خلافت معاویہ جماعت من اصحاب النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينتزع يدا من طاعت ولا فارق جماعتا، کہ خلافت معاویہ کو بہت سارے صحابہ رسول نے پایا اور ان اصحاب نے کبھی بھی معاویہ کی اطاعت سے ہاتھ نہیں نکالا اور نہ ہی جماعت سے الگ ہوئے. وکان زید بن ثابت یاخذ العطا بن معاویہ، زید بن ثابت حضرت معاویہ سے عطیات لیتے تھے. بتائیں، صحابہ کرام حضرت معاویہ کے دور کے جو ہے وہ میں ان کے ساتھ ہیں، صحابہ ان کے دور میں جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے. جہاں تک بات ہے سیدنا علی کے دور میں، وہ تو ہم کہتے ہیں سیدنا علی اکبر تھے، خلافت کے اقتدار معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں تھے، سیدنا علی تھے. بات تو واضح ہے. تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ اگر ایک مخصوص وقت کے لیے سیدنا علی کی خلافت کے دور میں وہ حقدار نہیں ہے خلافت کے، تو ٹھیک ہے، وہ خود مانتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مجھ سے افضل ہے، خلافت کے حقدار ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلیں، ورنہ یہ باتیں میں کر چکا ہوں اپنی لائیو اسٹریم میں، ٹھیک ہے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے اس کا رد دیکھیں ذرا. اچھا، ایک بات یہ کی جاتی ہے ہمارے ہاں کے معاویہ بن ابی سفیان کو کہتے ہیں خال المؤمنین، مومنوں کے ماموں ہیں. حالانکہ یہ جملہ مومنوں کے ماموں یہ جو یعنی کہیں پر حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، قرآن و سنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ٹائٹل نہیں دیا. یہ بعد کے زمانے میں لوگوں نے ان کو خال المؤمنین کا لقب دیا ہے. اب یہ خال المؤمنین آپ یہ دیکھیں، یعنی مومنوں کا ماموں، مومنوں کا جو ماموں ہے، اس کی جو اس لفظ کی جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیگر بھی تو اس امت کے ماموں ہیں، لیکن ان کو نہیں کہا جاتا. محمد بن ابی بکر جن کو شہید کیا گیا، عبد الرحمن بن ابی بکر جن کو شہید کیا گیا، اسی طرح عبداللہ بن عمر، یہ بھی مومنوں کے ماموں ہیں. ان کی جو بہن ہے حضرت حفصہ ام المومنین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ نہیں سنیں گے، صرف ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ خال المؤمنین. استاد عدنان ابراہیم نے اپنے جو سلسلہ ہے، سلسلہ معاویہ بن ابی سفیان کے اندر، انہوں نے یہ بات کہی ہے یہاں پر کہ یہ جو رشتے ہیں نا یہاں پہ اسلام میں، اس طرح کے رشتے اگر آپ بنانا شروع کریں گے تو پھر تو اس امت کے اندر جد المؤمنین بھی ہونا چاہیے، مومنوں کا دادا، اور اسی طرح وغیرہ وغیرہ اس اسلام کے اندر آپ بیان. لیکن اس کو تکلیف اس بات پہ ہے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں معاویہ خال المومنین کہ مومنوں کے ماموں ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دشمن معاویہ کافی تھے. بنو عباس کے خلفاء
दुश्मन मुआविया थे, उन्होंने बनु उमैया की जो है वो कुबूर उखाड़ दी, कई लोगों को कत्ल किया। मैंने हवाला पेश किया तारीख मसूदी का कि उनके दौर में जिक्र मुआविया ममनू था, ठीक है, तो बोझ था, तो इसलिए मुसलमानों ने उनसे मोहब्बत के इजहार के लिए उनको खारुल मोमिनीन कहा। बाकी जिनकी आप नाम ले रहे हैं इब्ने उमर, मोहम्मद बिन बकर, वो ठीक है, वो भी है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है ईमानी एतबार से। जिसकी आप बात कर रहे हैं और आगे आप हवाले दे रहे हैं कि भाई मोमिनों के नाने, मोमिनों के मामू, ये हकीकी माना में उलमा ने इनकार किया है। जिस तरह के मेरा नसबी मामू है, नसबी नाना है, नसबी दादा है, उस तरह उलमा ने इनकार किया है। बाकी रूहानी एतबार से, ईमानी एतबार से बिल्कुल कह सकते हैं, उलमा ने कहा भी है, मैं हवाला पेश करता भी हूँ। ये देखें अहले सुन्नत के उलमा बयान क्या करते हैं, आप तकिए बाज है आप तो। असुन्ना इब्न खल्लाल रहमहुल्लाह की आप देखें, सफ़ा नंबर इसका देखें आप 434। अच्छा जी, कहते हैं कि मोहम्मद बिन जाफर अन अबा हारिस हदसम क़ाल वज्जहना रुकतन इला अबी अब्दुल्लाह मा तक़ूल रहमकुल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल, उनकी बात है जी, इनकी बात कर रहे थे ना आप, अब बात करें। और सनद भी क्या है, सही सनद है इसकी। अच्छा, इमाम अहमद बिन हंबल से किसी ने सवाल किया, मा तक़ूलु रहमकल्लाह फी मन क़ाल ला अक़ूलु अन्ना मुआविया कातिबुल वही वला अक़ूलु अन्नहु खारुल मोमिनीन। इमाम अहमद बिन हंबल से किसी ने कहा कि मैं कातिब वही नहीं मानता मुआविया को। आगे ये बोलेगा ये तकिए बात अंदर कि कातिब वही क्या फजीलत है, ऐसों के बारे में पूछा गया। और कोई कहता है कि मैं नहीं मानता मोमिन का मामू मुआविया आज़म को, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? फ़इन्नहु अख़ज़ बिस्सैफ़ि ग़ज़वन क़ाल अबू अब्दुल्लाह, इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या कहा, हाज़ा क़ौलुन सूअन रद्दियुन, ये जो कहता है कि मुआविया कातिब वही नहीं है, मामू नहीं है मोमिनों के, ये कौल बुरा है, रद्दी कौल है, फालतू कौल है। अहमद बिन हंबल क्या कह रहे हैं, सुने सुने, युजानिबूना हालकुम वला युजालसून, ऐसे लोगों के पास भी ना जाओ और साथ बैठो भी नहीं, यानी फजल हमदर्द जैसों के साथ ना उनके पास जाओ ना उनके साथ बैठो। फतवा देने कौन है, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह। वनुबय्यिनु अमरहुम लिन्नास, और उनका हालात खोल के बताओ लोगों को कि ये लोग मुनाफिक हैं, तकीयेबाज शिया हैं, ये सुन्नी नहीं है। तो अहमद बिन हंबल के कौल के मुताबिक हम आप जैसों की खोल के बता रहे हैं, और सुन्नी सारे सुने इमाम अहमद बिन हंबल क्या कह रहे हैं, कौल भी सही है, ठीक है। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या कहा, ये आप सबने देख लिया, तो इसकी हकीकत तो ये है। आगे चलें। और उसको मैं बयान करूंगा कि ये कातिब वही होने के हवाले से कि मुआविया बिन अबी सुफियान कातिब वही हैं, जिस तरह के इलियास कादी साहब बार बार कह रहे हैं कि वो कातिब वही हैं। आज मैं इंशाअल्लाह इसका भी मुख्तसर तौर पर जवाब देते हुए आपको बयान करता चलूं कि ये भी एक शुबा है। यानी मुआविया बिन अबी सुफियान ने जो इस्लाम कबूल किया है वो फ़तह मक्का के बाद है। फ़तह मक्का के बाद कितनी आयत नाज़िल, कुरान तो मुकम्मल हो चुका है, कुरान मजीद मुकम्मल हो गया है, उसका लिखना, उसका जमा करना सब मुकम्मल हो गया। उसके बाद कितनी है, कौन सी वही उन्होंने लिखी है। दूसरी बात यह है कि वो कातिब वही नहीं थे, बल्कि कातिब रसाइल थे। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीगर हुक्मरानों की जानिब कुछ रसाइल वगैरह लिखते थे, वो उनसे लिखवाया करते थे। और कातिब वही, देख लिया आपने कि भाई कातिब वही नहीं थे, रसायल लिखवाते थे। तो इनसे कोई पूछे कि तकियेबाज साहब, अल्लाह के जो रसायल लिखे अल्लाह के नबी ने, वो अल्लाह के वही से लिखे या अपने ही जो है वो इज्तिहाद से लिखे, इनसे कोई पूछे। जाहिर बात है अल्लाह के वही से लिखे, अल्लाह के वही की सही अल्लाह के नबी ने दावत दी है। तो अल्लाह के नबी ने रसायल अगर लिखवाए सैयदना मुआविया से, तो ये वही की इत्तिबा हुई, ठीक है जी। अब आए कातिब वही के हवाले से आपको मैं हवाले पेश करूं, फिर इसको बयान खत्म करते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया है। ये कातिब वही का हवाला, ये आप देखें दलालुन नबुवा, इमाम बैकी की किताब है रहमहुल्लाह की दलालुन नबुवा, इसका जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर है 234। इब्न अब्बास रिवायत ये वही जो पेश करते हैं, इसका पेट ना भरे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का। उसमें क्या है कि इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं जब खेल रहा था बच्चों के साथ, अल्लाह के नबी आए और मुझे कंधों से पकड़ा और कहा कि इज़हब फदवी मुआविया, मेरे लिए मुआविया को बुला कर लाओ। अब अल्लाह के नबी क्यों बुला रहे हैं मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को, आगे बता रहे हैं इब्न अब्बास, कान यक्तुबुल वही, कि वो वही लिखते थे, कातिब वही थे। हाँ जी, कातिब वही, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कह रहे हैं कातिब वही थे, तुमको तकलीफ है। अच्छा, और किताबत वही एक फजीलत है, कुरान में इसकी फजीलत बयान की है
کہ جو ہے وہ یہ قرآن ان صحیفوں میں ہیں جو کرام برر نیکوکار ہیں، اللہ کے پسندیدہ متقی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آئیں کہ علماء اہل سنت نے کیا لکھا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کیونکہ یہ تقیہ باز رافضی ہے، یہ بات تو صحیح نہیں کرتا کبھی بھی. لیکن آئیں میں آپ کے سامنے بیان کروں. بریلوی علماء سے شروع کرتے ہیں ہم. یہ آپ کے سامنے بریلوی کے احمد خان صاحب، ان کے اعلیٰ حضرت بریلوی کے، اوکے بریلوی کہتا ہے یہ مفتی منیب الرحمان کی بات کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ دیکھیں کتاب ان کی احکام شریعت صفحہ نمبر 119 کیا کہتے ہیں، اردو عبارت ہے: جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پرتان کرے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو فضل احمد جیسے جہنمی کتے ہیں فتویٰ احمد رضا خان کا. آپ کو فتویٰ قبول نہیں ہے الیاس قدری صاحب کا، تو یہ فتویٰ قبول کر لیں آپ، جہنمی کتوں میں سے کتے ہو گئے آپ. ٹھیک ہے جی، قبول آپ کو فتویٰ یہ. اب دیکھیں کہ علماء اہل سنت نے کیا کہا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. البدایہ والنہایہ جس نمبر 8 ہے، اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ آپ دیکھیں 139 کیا ہے. قال ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ابن مبارک کیا کہتے ہیں، ان محمد بن مسلم ان ابراہیم بن میسرہ، ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ قال رأیت عمر بن عبد العزیز ضرب انسانا قط الا انسانا شتم معاویہ بن ابی سفیان فانه ضرب اسواتا. میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ عمر بن عبد العزیز نے کسی کو کوڑے مارے ہیں مگر اس کو کوڑے مارے ہیں جس نے معاویہ کو برا بھلا کہا، کوڑے مارے اس کو. ٹھیک ہے جی، یہ ہے سنیت. ٹھیک ہے جی، تم اس دور میں ہوتے تم کوڑو اقدار ہو، بات سیدھی ہے. آگے چلیں. یہ الاستیاف فی معرفت الاصحاب. دیکھیں جی دشمن معاویہ کے بارے میں کیا ہے یہ. اچھا، روا عن معمر جماعت من اصحابہ روا اسد بن موسیٰ قال حدثنا ابو خلال قال حدثنا قتادہ قال حسن بصری رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا ان ہنا ناسا یشہدون علی علی معاویہ انہ من اہل النار اعوذ باللہ، کہ حسن بصری کے سامنے لوگوں ایک بندے نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نعوذ باللہ جہنم میں سے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ قال لعنہم اللہ. حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر. وما یدریہم من فی النار، ان کو کیا پتا کہ کون جہنمی ہے کون جنتی ہے. تو اللہ کی لعنت ہو دشمنان معاویہ پر. ہم بھی کہتے ہیں کہ لعنت ہو دشمن معاویہ رضی اللہ عنہ پر، لعنت و بشمار لعنت ہو ان پر. یہ اہل سنت کے علماء ہیں. کبھی بیان نہیں کرنا تم تقی باز رافضی، کبھی بیان نہیں کرنا. آگے چلیں. یہ آپ دیکھیں ابو توبہ ربی، یہی البدایہ والنہایہ صفحہ 139، یہ آخری کو پیش کر رہا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں، ختم کرتے ہیں اس کو جی. ٹھیک ہے جی. ابو توبہ ربی کہتے ہیں کہ معاویہ ستر لاصحاب محمد، معاویہ اصحاب محمد کے لیے پردہ ہیں، صحابہ کا پردہ ہیں. فیضا کشف رجل الستر اجترا ما ورا، جب لوگ اس پردے کو جو ہے وہ جرت کریں گے نا تو اوروں پر بھی جرت کریں گے. تو حضرت معاویہ پر جرت اس نے کی ہے، اور جرت کرتا ہے وہ صدیق پر، اس نے کی ہے. عمر بھی جرت کی ہے کہ عمر جو ہے وہ بہادر تھوڑی تھا، اس نے جو ہے وہ خوف سے اسلام لایا. ابو بکر کو نبی نے حکم نہیں دیا نماز کا، تو جرت تو کرتا ہے نا یہ تقیہ باز رافضی فضل ہمدرد. آگے دیکھیں احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں، یا ابو الحسن اذا رأیت رجلا یذکر اعظم صحابہ بسوء فاطعموا علی الاسلام. قال میمونی، قال احمد بن حنبل، میمونی کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل نے کیا کہا کہ جو دیکھو کہ جو برا بھلا کہتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو اس کے اسلام میں شک ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جی. احمد حنبل کا فتویٰ ہے. آگے چلیں. وہی احمد کیا فرماتے ہیں کہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ایک بندہ برا بھلا کہتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کو، عمر بن عاص کو، قال له رافضی، اس کو رافضی کہیں. فقال انه لم یجتری علیہ الا ولہ خبیۃ سوء، کہ جو بھی جرت کرے گا معاویہ پر یا عمر بن عاص پر تو اس کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں ہی خباثت ہے. ٹھیک ہے. من تکس آدم من آدم من صحابت الا ولو داخلت السوء، من تکس آدم من صحابت، جس نے بھی کسی ایک صحابی کو برا کہا تو سمجھو کہ اس میں برائی داخل ہو چکی ہے. تو یہ اہل سنت علماء کے اقوالات ہیں. تقیہ باز صاحب، آپ تقیہ کر کے اپنی جو ہے وہ آخرت تو خراب کر چکے ہیں، اور آپ عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کا بھانڈا کھول رہے ہیں. بہرحال آپ کے سامنے میں نے ایک حوالہ، ایک بات اور پیش کروں میں کہ بریلوی حضرات جو ہے وہ فضیلت معاویہ کے قائل ہیں، کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. یہ دیکھیں ایک حوالہ دشمنان معاویہ کے علمی محاسبہ،
یہ مولانا محمد نقشبندی صاحب ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے 2 جلدوں میں، اعتراض کے جواب دیے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ پر. ٹھیک ہے، یہ خود کو بریلوی ظاہر کرتا ہے کہ بریلوی تھا، مفتی منیب الرحمان یہ وہ، بریلوی تو کتاب لکھے ہیں، دفاع کر رہے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کا. ٹھیک ہے جی. عمران رضا خان نے کہا ہے کہ جہنم میں کتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ بریلوی فتوے سے جہنم میں کتے بن گئے، آپ کو مبارک ہو. ٹھیک ہے جی، تو آج کے لیے یہ ختم کرتے ہیں. تو آج کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.